15 ملین کا ہار، ایک محل جیسا گھر، نوکر، گاڑیاں، دولت اور معاشرے میں مقام، سب کو بینا کے گلے میں پڑا ہار نظر آتا ہے، مگر بینا نظر نہیں آتی۔ اور یہی آپ کی عزت کی ابتدائی 8 کا سب سے تکلیف دہ سوال ہے کہ عورت کی عزت یہ ہے کہ شوہر اسے کتنی آسائشیں دیتا ہے، یا یہ کہ وہ تنہائی میں اس سے کس لہجے میں بات کرتا ہے۔ کیونکہ جو شخص جلسے میں خواتین کی عزت کا محافظ بن رہا ہے، وہی گھر میں اپنی بیوی کی عزت ایک ایک جملے سے توڑ رہا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جی ڈرامہ ریویو۔ آپ کی عزت کی پہلی 8 کی کہانی جلدی سے سمجھیں گے، لیکن یہ صرف جاننے کے لیے نہیں کہ کیا ہوا، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ جو کچھ ہوا وہ اتنی آسانی سے ہو کیسے گیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے بینا اور تابش کی شادی کی 14ویں سالگرہ سے۔ بینا آج بھی اس رشتے کے چھوٹے چھوٹے نشان سنبھال کر بیٹھی ہے۔ اسے وہ دن یاد ہیں جب دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر بی اور ٹی لکھا کرتے تھے، مگر تابش کے لیے یہ محبت اب بچپنا بن چکی اور سالگرہ کی تاریخ یاد دلانا ناشکری۔ یہاں ڈرامہ بہت خاموشی سے ایک اہم بات بتاتا ہے۔ محبت شاید اچانک ختم نہیں ہوئی، لیکن تابش نے بینا کی ہر جذباتی ضرورت کو غیر ضروری ثابت کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ دیر سے آئے تو مصروف ہے، فون بند کرے تو دوستوں میں عزت کا مسئلہ ہے، سالگرہ بھول جائے تو کام کا دباؤ ہے، اور اگر بینا سوال کرے تو وہ ناشکر گزار ہے۔ یعنی ہر سوال کا جواب موجود ہے، سوائے اس سوال کے کہ بینا کی ضرورت کیا ہے۔ تابش بینا کو 15 ملین کا ہار دلاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک شاہانہ تحفہ ہے، مگر اس منظر میں بھی محبت سے زیادہ نمائش ہے۔ تابش کو بینا کی پسند جاننے میں دلچسپی نہیں، اسے سب سے زیادہ مہنگا ہار چاہیے، اور پھر یہ بھی کہ بینا پارٹی میں سب کو اس کی قیمت ضرور بتائے۔ تحفہ یہاں محبت کی زبان نہیں، تابش کی حیثیت کا اشتہار ہے۔ اسی لیے جب بینا اپنی ماں سے کہتی ہے سب کو 15 ملین کا ہار نظر آتا ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھتا، تو یہ صرف ایک دکھی بیوی کی شکایت نہیں رہتی اور ڈرامے کا مرکزی بیان بن جاتا ہے۔ بینا آسائشوں سے محروم نہیں، شناخت سے محروم ہے۔ گھر کا نظام اتنا خودکار ہو چکا ہے کہ اسے محسوس ہونے لگا ہے کہ یہاں کسی کو بینا کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر کو فرمانبردار بیوی چاہیے، بچوں کو آزادی اور سہولت، ساس کو خدمت، اور باقی سب کو تابش کی دولت سے جڑا رشتہ۔ بینا کہاں ہے؟ شاید انہی سب کرداروں کے درمیان کہیں گم ہو گئی ہے۔ ناز کے آنے سے تابش کی شخصیت نہیں بدلتی، ناز صرف وہ پردہ ہٹاتی ہے جس کے پیچھے تابش پہلے ہی بدل چکا تھا۔ وہ ناز کو ذہین، جدید اور تعلیم یافتہ کہتا ہے، اور انہی تعریفوں کے ذریعے بینا کو جاہل، پرانی اور غیر دلچسپ ثابت کرتا ہے۔ یہ مقابلہ ناز اور بینا کے درمیان نہیں بنایا گیا، تابش خود بناتا ہے۔ ایک عورت کو بلند کرنے کے لیے دوسری عورت کو مسلسل چھوٹا کرتا ہے۔ ناز بار بار کہتی ہے کہ محبت میں اس کی کوئی شرط نہیں، لیکن دوسری طرف وہ تابش کی آڈیو کالز اور پیغامات کے ثبوت بھی محفوظ رکھتی ہے۔ اپنے نام گھر بھی چاہتی ہے اور سونا اور ہیرے بھی، یعنی کہ محبت بے شرط ہے، بس ثبوت ایک کنال کا گھر، زیورات ساتھ ہونے چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے الزام ناز پر ڈال کر تابش کو معصوم بنا دیا جائے۔ شادی شدہ تابش ہے، وعدے تابش نے کیے، اپنی بیوی کو دھوکے میں تابش نے رکھا۔ تابش پہلے مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اس کے گھر میں کیا کمی ہے، یا وہ انصاف بھی کر سکے گا یا نہیں۔ گفتگو چند ہی لمحوں میں اس نتیجے پر پہنچ جاتی ہے کہ گنجائش موجود ہے، لہذا راستہ کھلا ہے۔ پھر وہ ماں کے قدموں میں بیٹھ کر برکت اور منظوری لے لیتا ہے۔ لیکن غور کیجئے، تابش کسی سے بھی اجازت نہیں مانگ رہا، فیصلہ کر چکا ہے۔ اسے صرف اپنے فیصلے پر مذہبی اور خاندانی مہر چاہیے، یعنی کہ فیصلہ پہلے اور مشورہ بعد میں۔ ماں کو بینا پر ہونے والی زیادتی نظر بھی آتی ہے، مگر بیٹے کی ناراضی اس سے زیادہ بڑی مصیبت لگتی ہے۔ بہنوں کو بھی بھابھی کا دکھ تب زیادہ سمجھ آتا ہے جب خیال آتا ہے کہ کل ان کے شوہر بھی یہی فیصلہ کر سکتے ہیں، یعنی اصول تب جاگتا ہے جب خطرہ اپنے دروازے تک پہنچے۔ لیکن یہاں ذرا رکیے، کیونکہ تابش اس کہانی کا اکیلا مسئلہ نہیں۔ اصل حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو سب کچھ جانتے ہیں اور پھر بھی بینا ہی کو صبر کا مشورہ دیتے ہیں۔ ساس کہتی ہے شوہر ناراض ہو تو قدموں میں گر کر منا لو۔ دوست کہتی ہے امیر مردوں کے گرد عورتیں آتی جاتی رہتی ہیں، اپنی جگہ اور آسائشیں مت چھوڑو۔ ماں کہتی ہے تمہارا اصل گھر شوہر کا گھر ہے۔ پھر دوست تابش کے تعلق کو محبت کی زکوٰۃ سمجھ کر دینے کا مشورہ دیتی ہے، اور بینا جواب دیتی ہے محبت کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہاں ڈرامہ صرف ایک بے وفا شوہر کی کہانی نہیں سنا رہا، یہ اس تربیت پر سوال اٹھا رہا ہے جس میں عورت کو رشتہ بچانے کے لیے اپنی ذات، اپنی آواز اور آخر میں اپنی عزت کو بھی قربان کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تابش خود کو بہت اچھا بیٹا سمجھتا ہے، مسجد بنواتا ہے، مدرسے کو چندہ دیتا ہے،
ماں کے قدم چھوتا ہے اور انتخابی تقریر میں ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی عزت کی بات کرتا ہے۔ لیکن کردار کا امتحان تقریر نہیں اس کمرے میں ہوتا ہے جہاں کیمرہ، ووٹر اور تالیاں موجود نہ ہو۔ گھر میں یہی تابش بینا کو موٹی کہتا ہے، جاہل کہتا ہے، بدگمان کہتا ہے، گھر سے نکل جانے کو کہتا ہے، اور پھر اسی کے بے خبری میں نکاح کی تاریخ بھی طے کرتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر جب بینا سوال کرتی ہے تو تابش پہلے انکار کرتا ہے، پھر اسی سوال کو اپنی دوسری شادی کا جواز بنا لیتا ہے۔ میں نہیں کر رہا تھا، اب ضرور کروں گا۔ کیا عجیب لاجک ہے، فیصلہ پہلے سے موجود تھا، تیاری مکمل تھی، دل کہیں اور تھا، مگر قصور آخرکار بینا کے سوال کا نکل آیا۔ اور یہی جذباتی بدسلوکی کا مؤثر طریقہ ہے۔ ظلم بھی کرو اور متاثرہ شخص کو یقین بھی دلاؤ کہ تمہیں ظلم پر اسی نے مجبور کیا۔ گھر کی ملازمہ نسرین کی کہانی بظاہر ایک ضمنی واقعہ لگتی ہے۔ 6 بچوں کی ماں اپنے شوہر کو چھوڑ کر ایک کم عمر شخص کے ساتھ چلی جاتی ہے اور پورا محلہ اس کے کردار اور ممکنہ انجام پر فیصلہ سنا دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرد کی عزت اس کی عورت سے ہے، عورت گھر سے نکل جائے تو مرد دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ بینا کا سوال بہت سادہ ہے۔ نسرین کا شوہر اسے دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کی دھمکی دیتا ہے۔ نسرین نے تو اسے قتل نہیں کیا۔ مرد کی خواہش حق ہے، عورت کی بغاوت ہے، بے عزتی ہے۔ نسرین اور بینا کے حالات ایک جیسے نہیں، لیکن دونوں کہانیاں ایک ہی دوہرا معیار بے نقاب کرتی ہیں۔ مرد گھر سے جذباتی طور پر نکل جائے تو گھر بھی اس کا ہے۔ عورت جسمانی طور پر دروازہ پار کر لے تو خاندان کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بینا سب کو آخری مرتبہ غور سے دیکھتی ہے، ماں کے گھر اپنا سامان رکھتی ہے، ساس کے لیے شادی کے کپڑے اور زیور نکالتی ہے، معافیاں مانگتی ہے اور معاف بھی کرتی محسوس ہوتی ہے۔ پھر نکاح والے دن گھر سے نکل جاتی ہے۔ فون بند، کوئی واضح پیغام نہیں، کوئی پتہ نہیں، اور پہلی مرتبہ اس گھر کا پورا نظام رک جاتا ہے۔ جس عورت کے بارے میں سب سمجھتے تھے کہ اس کی ضرورت نہیں، اسی کی غیر موجودگی ہر شخص کو اپنی جگہ سے ہلا دیتی ہے۔ تابش کی فکر بھی زیادہ دیر خالص نہیں رہتی۔ نامعلوم لاش کو دیکھ کر روتا ہے، پر جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بینا نہیں، اسے پھر الیکشن سکینڈلز یاد آنے لگتے ہیں۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ تابش بینا کو کھونا نہیں چاہتا، مگر اس کا احترام کرنا بھی نہیں چاہتا۔ اس لمحے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ تابش کو بینا ایک شریک زندگی سے زیادہ اپنی زندگی کے مستقل انتظام کے طور پر واپس چاہیے۔ 8ویں قسط میں بینا فون کر کے طلاق مانگتی ہے۔ تابش پہلی مرتبہ مان بھی لیتا ہے کہ شاید اسے دوسری شادی کا پتہ چل گیا، لیکن اس اعتراف کے ساتھ اسے بینا کا دکھ سمجھ نہیں آتا۔ اسے یہ پریشانی ہے کہ بینا نے گھر چھوڑ کر اسے پریشان کیوں کیا۔ پولیس کی تفتیش کہانی میں 2 نئے سوال اٹھاتی ہے۔ لاکر خالی ہے، بہرام خان نامی ایک شخص سے بینا مسلسل رابطے میں رہی ہے۔ ممکن ہے یہ کسی نئی زندگی کی تیاری ہو، کسی مددگار کا کردار ہو، یا شاید کہانی ہمیں جان بوجھ کر اس بدگمانی میں مبتلا کر رہی ہے جس پر ہر مرد کے معاملے میں پردہ اور عورت کے معاملے میں فوراً فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ مگر 8ویں قسط کا سب سے طاقتور انکشاف بہرام خان نہیں، ایک تصویر ہے۔ پولیس کو لاپتہ بینا کی حالیہ تصویر چاہیے، مگر پورے گھر میں کسی کے پاس اس کی نئی تصویر موجود نہیں۔ 14 سال سے اس کے ساتھ زندہ رہنے والے تابش کے فون میں بھی نہیں۔ برسوں پہلے دونوں ہر سال شادی کی سالگرہ پر تصویر بنواتے تھے، پھر یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ 14 سال تک ایک عورت اس گھر میں موجود رہی، مگر جب اس کو تلاش کرنے کے لیے اس کا چہرہ درکار ہوا تو گھر کے پاس اس کی کوئی تصویر نہیں، اس کا صرف ماضی تھا۔ یہی اس کہانی کا سب سے خوبصورت علامت ہے۔ بینا اچانک غائب نہیں ہوئی، وہ سب کی نظروں سے بہت پہلے غائب ہو چکی ہے۔ بینا کا یہ کہنا کہ تابش مجھے تم سے طلاق چاہیے صرف ایک رشتہ ختم کرنے کا اعلان نہیں، شاید پہلی مرتبہ ہے کہ اس نے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ تابش کی اجازت کے بغیر کیا ہے۔ اب اصل سوال یہ نہیں ہے کہ تابش ناز سے شادی کرے گا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ بینا طلاق کے بعد جائے گی کہاں؟ کیا اس کے اپنے لوگ اسے جگہ دیں گے؟ کیا وہ مالی اور جذباتی طور پر اپنی نئی شناخت بنا سکے گی؟ اور کیا تابش واقعی بینا سے محبت کرتا ہے یا صرف اس بینا سے جو سوال نہ کرے؟ ابتدائی 8 اقساط میں آپ کی عزت نے ایک مانوس موضوع کو کئی جگہ خاصی ذہانت سے پیش کیا۔ تحریر کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بینا چیخ کر نہیں ٹوٹتی، اس کی خاموشی بدلتے جملے اور پھر اس کا فیصلہ اس کے اندر کا سفر دکھاتے ہیں۔ حالیہ تصویر نہ ملنے والا منظر اسی سفر کو ایک بہت خوبصورت علامت میں بدل دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ریلوے ٹریک پر نامعلوم لاش والا سسپینس قدرے روایتی اور ڈریگ کیا ہوا محسوس ہوا، جبکہ تابش کی طرف سے بینا کی انسلٹ کے چند مناظر ایک ہی نقطہ ریپیٹ کرتے ہوئے لگے۔ اب اس ڈرامہ کا اصل امتحان شروع ہوگا۔
اگر بینا کی خودداری صرف تابش کو سبق سکھانے کی عارضی ترکیب بن گئی تو کہانی کمزور پڑ جائے گی، لیکن اگر ڈرامہ اسے اپنی شناخت، اختیار اور زندگی دوبارہ بنانے کا حقیقی سفر دیتا ہے تو یہ ایک بہت مضبوط کہانی بن سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں بینا نے گھر چھوڑ کر درست فیصلہ کیا، اور تابش کو سب سے زیادہ خوف کس بات کا ہے؟ بینا کو کھونے کا، اپنی عزت کھونے کا، یا الیکشن ہار جانے کا؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگلی قسط کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بینا کی آزادی واقعی آزادی بنتی ہے یا ایک نئی آزمائش۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔